نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب العمل فی الصلاۃ، ابواب ہیں نماز کے اندر کوئی عمل کرنا، کوئی حرکات و سکنات کرنا۔ نماز میں خشوع خضوع کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے اندر سب سے مرکزی چیز جو ہے وہ خشوع خضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کا حدیث میں 543 میں ہے، جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور حضور قلب سے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضور قلب سے 2 رکعتیں ادا کرے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع، توجہ اللہ، یہ تمام چیزیں اصل مطلوب اور مقصود ہیں۔ دوران نماز حرکت کرنے سے، نازیبا حرکتیں دائیں بائیں ہونے سے روکا گیا ہے، لیکن بعض اوقات کسی مجبوری کے تحت کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑ جاتی ہے، تو اس کے متعلق احکام کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ابواب قائم کیے ہیں کہ ابواب العمل فی الصلاۃ، نماز کے اندر عمل، یعنی کتنا عمل نماز کے اندر کرنے کی گنجائش ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نماز کے 3 اجزاء اصلیہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اصلی اجزاء وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، دل اللہ کی عظمت اور ہیبت اور رعب و جلال سے لبریز ہو اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ سب سے پہلا نماز کا اصلی جوش تو یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اس کا رعب، اس کا جلال یہ ہو اور انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے چارگی کو بہتر الفاظ کے ساتھ زبان سے ادا کرے، زبان سے الفاظ بھی ایسے ادا کرے جس کے اندر اللہ کی عظمت ہو اور انسان اپنی عاجزی، انکساری اور بے چارگی کو اچھے انداز سے بیان کرے۔ نمبر 3، تمام اعضاء، انسان اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرنے کی ایک شہادت دے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، چہرے کے اوپر ایک خوف اور ہیبت ہو، اور جسم کے اندر کی حیت کے اندر حیت سے یہ نظر آئے کہ کسی عظیم ذات کے سامنے ایک گناہ گار، سیاہ کار اور مجرم جو وہ پیش ہوا کھڑا ہے۔ یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ دوران نماز کس قدر حرکات و سکنات کی جا سکتی ہے، اس بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے امام مجاہد کے حوالہ سے 3 درجے کے افعال بیان کیے ہیں کہ نمازی جو نماز کے اندر حرکت کرے گا اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، بہت قلیل حرکت، معمولی سی حرکت، جیسے آنکھ کا اشارہ، ضرورت کے وقت معمولی سے کوئی خارش دائیں بائیں کر لی ہے، تو ایسی جو معمولی حرکت ہے اس سے نماز کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، خواہ آمدن ہو یا نسیان ہو۔ نمبر 2، اس سے کچھ زائد حرکت ہو، مثلا نماز سے تھوڑا سا انحراف ہو جانا، پھر جانا، ایسی حرکت اگر آمدن ہو تو نماز فاسد ہوگی، اگر نسیانن ہو تو فاسد نہ ہوگی۔ تیسرا درجہ وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ زیادہ حرکت کرنا، جیسے چلنا شروع کر دینا، مسجد سے باہر نکل جانا، بات چیت کرنا، دائیں بائیں گھومنا شروع کر دینا، ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خواہ آمدن ہو یا نسیان ہو۔ یہ تفصیل جو ہے تفصیل کے ساتھ علامہ عینی نے بیان کی ہے، دیکھیے عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ 583۔ یہ تمام احکام اور مسائل بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، تو ابواب العمل فی الصلاۃ کے ضمن کے اندر امام صاحب 18 ابواب لائے ہیں، اور 18 ابواب کے اندر 32 روایات درج کی ہیں۔ ان میں سے 26 روایات
متصل اور موصول ہیں، جبکہ 6 روایتیں وہ معلق ہیں۔ اور ان 32 روایات میں 23 روایات تکرار کے ساتھ ہیں اور 9 روایتیں خالص ہیں جن کا صرف انہی ابواب کے ساتھ تعلق ہے۔ 4 حدیث کے علاوہ باقی تمام میں امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی 28 روایات ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں نے بیان کی ہیں، اور صرف 4 روایتوں کے اندر امام بخاری منفرد ہیں۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے 6 آثار بھی امام بخاری نے درج کیے۔ باب نمبر 1، باب استعانت الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ۔ باب ہے ہاتھ سے مدد لینا نماز میں، دوران نماز ہاتھ سے مدد لینا، اذا کان من امر الصلاۃ، جب وہ نماز کے متعلقہ کوئی کام ہو۔ نماز کے متعلقہ کوئی کام ہے تو ہاتھ سے مدد لی جا سکتی ہے۔ من امر الصلاۃ کہہ کر امام بخاری رحمہ اللہ غیر ضروری اور بے فائدہ کاموں کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ جو نماز کے متعلقہ نہیں ہے وہ حرکتیں کرے، تو نماز کے کوئی متعلق کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مثلا صف کے اندر خلا پیدا ہو گیا ہے تو اس کو پر کرنے کے لیے تھوڑی سی حرکت کی ہے۔ اسی طرح قبلے کے غیر کی طرف تھوڑا سا رخ ہو گیا تھا تو وہ قبلے کی طرف رخ کر لینا، یا اور اس طرح کا کوئی ہاتھ کے ساتھ مثلا کپڑا ڈلک کر ٹخنوں سے نیچے ہو گیا ہے، چادر ہے، شلوار ہے، ڈلک کر نیچے ہو گئی ہے تو اس کو اوپر چڑھا لینا، اس طرح کی حرکت کرنا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما یستعین الرجل فی الصلاۃ من جسدہ بما شاء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مدد حاصل کر سکتا ہے آدمی اپنی نماز کے اندر اپنے جسم سے جو چاہے۔ نماز کے اندر جو ضروری کام ہے اس کے لیے ہاتھ سے پاؤں سے جو کوئی مدد لے سکتا وہ لے سکتا ہے، لیکن مراد اس سے کوئی چھوٹی موٹی حرکتیں ہیں، یہ نہیں کہ نماز سے بالکل منحرف ہی ہو جائے۔ وبعد ابو اسحاق کلن سواتو فی الصلاۃ ورفعہا، ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی کو نماز کے اندر اتار کر رکھا اور پھر اس کو اٹھا بھی لیا۔ کسی ضرورت کے تحت ٹوپی کو اتارا ہے، کوئی خارش وغیرہ ہو رہی ہے یا ویسے سجدہ کرتے ہوئے نیچے گر گئی تھی تو اٹھنے پر اس کو دوبارہ اٹھا کر سر پر رکھ لیا، یعنی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی حرکت نماز کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ وبعد علی رضی اللہ عنہ کفوا علی رسغ الایسر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی اپنی بائیں کلائی کے اوپر رکھتے تھے، دائیں ہتھیلی بائیں کلائی کے اوپر رکھتے نماز کے اندر، الا یحک جلدن، الا یہ کہ انہوں نے اپنے جسم کو خارش کرنی ہوتی، اور یصلح ثوبن، یا کپڑا درست کرنا ہوتا۔ پھر قیام کی حالت میں نماز کے اندر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہتھیلی رسغ کے اوپر جوڑ کے اوپر رکھتے، دائیں ہتھیلی جوڑ کے اوپر۔ یہ بات ہو چکی ہے، بلکہ آگے بھی بیان آئے گا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی کیفیت، تو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر، جوڑ پر اور آگے کلائی پر، تینوں پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہاتھ رکھا کرتے تھے اور قیام کے اندر ہاتھ اسی طرح رہتا، الا یہ کہ کوئی خارش وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہے یا کوئی اور ضرورت تو پھر اپنے ہاتھ سے مدد لے لیتے۔ مثلا کوئی خارش ہے تو اس سے خارش کر لی ہے، جو کپڑا جو درست کرنا ہے تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کھول کر کسی کام کے اندر مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں ہاتھ کھول دیے تو قیام کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ البتہ ایک ہاتھ بندھا رہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ کوئی ضروری کام ہے اس سے تعاون اور مدد لی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1198، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال خبرنا مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس انہ اخبرہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ بات عند میمونۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے رات گزاری سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ان کی خالہ تھی، تو اپنے خالہ کے گھر انہوں نے رات گزاری۔ ان کے رات گزارنے کا مقصد یہ تھا
کہ میں دیکھوں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کس انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ دن کی نماز، دن کی عبادت، دن کے معاملات تو آدمی مسجد میں یا باہر دیکھ ہی لیتا ہے، لیکن رات کو آپ کیسے کرتے ہیں، رات کا قیام کیسا ہوتا ہے، کس وقت اٹھتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ تمام معلومات جاننے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بہانے کہ آج میں اپنے خالہ کے گھر سوؤں گا، اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ آ کے معمولات دیکھنا۔ فاستجعت علی عرض الوسادۃ، تو میں لیٹ گیا تکیے کی چوڑائی کے رخ۔ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہل فی طولھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ وہ اس کے طول کی سمت لیٹ گئے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ انتصف اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک آدھی رات ہوئی، اور قبل و بقلیل اور بعد و بقلیل، یا پھر آدھی رات سے کچھ پہلے لگائے یا بعد میں، کیونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں کہ اس پر دیکھ کر کا ایک اندازہ تھا کہ آدھی رات ہے یا آدھی سے کچھ پہلے یا بعد کا وقت ہے۔ ثم استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه، آپ بیٹھے اور مسلنے لگے، ہٹانے لگے اونگ کو، نیند کو اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیرا، کیونکہ نیند سے بیدار ہوں تاکہ بار بار بند ہو رہی ہوتی ہے، تو جب ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں تو وہ جو نیند والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ثم قرأ عشر الآیات خواتم سورۃ آل عمران، پھر آپ نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات آپ نے تلاوت کی۔ تو ثابت ہوا کہ صورت کے آخر سے یا درمیان سے پڑھنا یہ بھی درست ہے، لازمی نہیں کہ صورت کو شروع سے ہی پڑھا جائے، مکمل ہی پڑھا جائے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بغیر وضو کے تلاوت کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ بغیر وضو کے کی، کیونکہ وضو بعد میں کیا ہے۔ ثم قام الی شن معلقۃ، پھر آپ کھڑے ہوئے ایک پرانے لٹکتے ہوئے مشکیزے کی طرف، فتوضأ منها فاحسن وضوءه، وہاں سے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، یعنی 3 مرتبہ آزاد ہونے والا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز ادا کرنے لگے۔ قال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقمت فصنعت مثل ما صنع، میں کھڑا ہوا تو میں نے بھی اسی طرح کیا جیسے آپ نے کیا تھا۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبی، پھر میں شروع ہوا اور کھڑا ہونے لگا آپ کے پہلو میں بھی آپ کے پہلو میں جا کر کھڑا ہونے لگا۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنی علی رأسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، وأخذ بأذن الیمنی، اور پکڑا مجھ کو میرے دائیں کان سے، یفتر بیدی، اور اس کو مروڑنے لگے اپنے ہاتھ سے تاکہ بچہ مانوس ہو جائے، کیونکہ یک بار کے اگر اس کے سر کو ہاتھ لگا کہ وہ ڈر جائے، تو پہلے ایسا سے کان کو ایسے لگا کر پھر ہاتھ کو لگا کر اس کو تھوڑا سا مسنے لگے تاکہ مانوس ہو جائے۔ فصلی رکعتین، یہاں تھوڑا سا اختصار ہے، دیگر روایات میں وضاحت ہے کہ پھر آپ نے ان کو پکڑ کر گھما کر اپنی دائیں طرف کر لیا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ مقتدی کو امام کے الٹے ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ امام کی شان زیادہ، امام دائیں طرف کھڑا ہو اور مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام شان تو آپ کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ حالانکہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہے تو امام جب وہ الٹے ہاتھ کھڑا ہوگا، مقتدی جب وہ سیدھے ہاتھ کھڑا ہوگا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ آپ کے الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو گھما کر دائیں طرف کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ ابن عباس کے کان کو پکڑ کر آپ نے اس کو تھوڑا سا مروڑنا، تو ثابت ہوا نماز کے اندر اس طرح حرکت کی جا سکتی ہے، اور یہ حرکت آپ نے کوئی بے مقصد نہیں کی تھی، بلکہ ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو گھما کر دوسری طرف کرنا تھا۔ تو چونکہ اصول کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کو طریقے مطابق، جو شرعی طریقہ تھا اس کے مطابق آپ نے نماز کے اندر ہی اس کو گھما کر دوسری سائڈ پر کر دیا۔
فصلی رکعتین ثم رکعتین، آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، اس کے بعد پھر 2، پھر 2، اس طرح کرتے آپ نے 12 رکعتیں پڑھی۔ ثم اوتر، پھر وطر ادا کیے۔ ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے، حتی جاء المؤذن، یہاں تک مؤذن آیا۔ فقام فصلی رکعتین خفیفتین، آپ کھڑے ہوئے تو 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کی، یعنی صبح کی سنتے۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر آپ نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ نماز کے اندر، نماز کے متعلقہ کام ہے تو اس کو سر انجام دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر نماز کے اندر کوئی چیز خلل ڈالتی ہے تو اس کو بھی نماز کے اندر اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ مثلا آج کل موبائل ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے، اس کو بیل بند کرنے یاد نہیں رہی تو نماز کے دوران ہی بیل شروع ہو گئی ہے تو نکال کر موبائل اس کو بند کر سکتا ہے، کیونکہ اگر بند نہ کرے تو جس کی جیب میں، اس کے لیے تو بہت بڑی تشویش ہوتی ہے، اور دائیں بائیں ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو نکال کر بند کر سکتا ہے۔ باب نمبر 2، باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، باب جو روکا گیا ہے کلام کرنا نماز میں، نماز کے دوران کلام کرنے کی جو ممانعت ہے اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1199، قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابن فضیل حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال كنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ فیرد علینا۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سلام کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران، فیرد علینا، تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے، ابتدا کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم سلام کیا دیتے، آپ سلام کا جواب دیتے۔ فلما رجعنا من عند النجاشی، جب نجاشی کے پاس سے حبشہ سے ہم واپس آئے، سلمنا علیہ، تو ہم نے سلام کہا، فلم یرد علینا، تو آپ نے جواب نہ دیا۔ وقال ان فی الصلاۃ شغلا، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے وضاحت فرما دی کہ نماز کے اندر ایک اپنی نماز کی مشغولیت و مصروفیت ہوتی ہے، اس کے اندر پوری توجہ الی اللہ، اس کے اندر تسبیحات، اس کے باقی اذکار وغیرہ مسنون ادا کرنے ہوتے ہیں، تو نماز کی ایک اپنی مشغولیت ہے، تو نماز کو چھوڑ کر کسی اور طرف مشغول ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو پہلے ابتدا میں حکم تھا کہ نماز کے دوران ہی جواب دے دیا جائے، وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جس طرح کہ مسند احمد حدیث نمبر 4145 کے اندر ابو وائل کی روایت میں ہے، ان اللہ یحدث من امری ما یشاء، اللہ اپنے احکام میں سے جو چاہے تبدیل کر دے۔ وان اللہ قد احدث اللہ تکلم فی الصلاۃ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نیا حکم جاری کر دیا کہ نماز کے اندر کلام نہ کرو۔ پہلے حکم جواز تھا، لیکن بعد کے اندر اس کو تبدیل کر دیا کہ دوران نماز بات کرنی درست نہیں ہے۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ نماز کے دوران کلام کرنا یہ درست نہیں۔ حدیث نمبر 1199 ہی یہ ایک دوسرے نسخے کے اندر یہ الگ بیان کی گئی ہے۔ قال حدثنا ابن نمیر حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا حریم بن سفیان السلولی عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحبہ، وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح گزشتہ روایت بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1200، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ وابن یونس عن اسماعیل عن الحارث بن شبیل عن ابی عمرو الشیبانی قال قال علی زید بن ارقم، ابو عمر شیبانی فرماتی ہیں مجھے زید بن ارقم نے فرمایا کہ ان کنا لنتکلم فی الصلاۃ، بے شک ہم کلام کر لیا کرتے تھے نماز میں۔ ان یہ مخففہ من المثقلہ میں تھا، انا کنا تھا، تو مخففہ من المثقلہ کا معنی اصل یہ مثقل تھا، انا تھا۔ جب انا ہے تو اس وقت یہ رو مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا اسم بھی آئے گا، تو اس انا کو ان بنا دیا، مخفف کر دیا، لیکن ترجمہ وہی اصل کے اعتبار سے کریں گے۔ ان کنا لنتکلم، بے شک ہم کلام کر لیا کرتے تھے، فی الصلاۃ، نماز کے دوران، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانہ مبارک میں۔ یکلم احدنا صاحب بحاجتی، ہم میں سے کوئی ایک کلام کر لیتا اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کے مطابق، نماز کے دوران اپنی ضرورت کے مطابق بات بھی کر لیتا۔
حتیٰ نازلت، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، یہ اور اس کے آخر میں ہے وقوموا للہ قانتین، بالکل مطیع فرما بردار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، کسی قسم کی کلام، گفتگو، دائیں بائیں دیکھنا، یہ سب ختم کر دو۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں حکم کا کر دیا گیا خاموشی اختیار کرنے کا، کہ نماز کے دوران کسی قسم کی بات چیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے دوران کلام کرنا، گفتگو کرنا یہ درست نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔